مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کافی دیر بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کے لیے معذرت۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا پہلا قتل، یعنی دنیا میں جو پہلا قتل ہوا تھا اس کی سٹوری ہم نے پڑھی تھی، اور آج ہم پڑھیں گے نوح کا واقعہ، یعنی نوح کی سٹوری، جس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو پرانا بتا دیتی ہوں کہ کیا سٹوری تھی۔ اس میں دو بھائی تھے، جیلسی کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ سٹوری کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نوح کے ہاتھوں اپنے بھائی حابل کا قتل دنیا میں برائی کا شروع تھا۔ اگرچہ لوگ ہر طرف کی خوبصورتی اور خوبصورت چیزوں کو ایجاد کرنے میں لگے ہوئے تھے، مگر انہوں نے خدا کی نافرمانی کرنے اور ایک دوسرے کو دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ ہر قسم کی انہوں نے بری، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، بدتمیزی کی، خدا کی نافرمانی کی، وہ کام کیے جن سے خدا منع کرتے ہیں۔ خدا جانتا تھا کہ میں جو کچھ بھی کروں یہ لوگ نیک بننے اور مجھ سے محبت رکھنے والے نہیں ہیں۔ میں اب ان کو کیسے سمجھاؤں؟ خدا نے ان کو بہت سی نصیحتیں کی، لیکن وہ بات کو سمجھنے پر نہیں آ رہے تھے۔ سب چیزیں نہایت خراب ہو گئی تھی۔ اب ان کا صفایا کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا ضروری تھا۔ مگر خدا کو ایک آدمی مل گیا۔ خدا کو ایک آدمی ملا تھا، اور وہ کون تھا؟ گیس واٹ؟ کون تھا وہ؟ نوح تھا وہ۔ خدا کو جو آدمی ملا تھا وہ نوح تھا، جو اس سے سچی محبت رکھتا تھا، اس کے حکموں پر چلتا تھا، اس کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ وہ وہی کام کرتا تھا جو اس کے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے درست ہوتا تھا، اور خدا نے اس کو کہا ہوتا تھا۔ ایک دن خدا نے نوح کو بتایا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خدا نے ایک دفعہ نوح سے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خدا نے کہا، ضرور ہے کہ میں ساری برائی کا خاتمہ کر دوں۔ اب خدا کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا سنورنے پر نہیں آ رہی، تو ضروری ہے کہ میں اب ساری دنیا کا خاتمہ کر دوں۔ انسانوں نے اپنے برے اور ظلمانہ کاموں سے میری دنیا کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ میں سیلاب بھیجوں گا۔ خدا نے نوح سے کہا تھا کہ میں سیلاب بھیجوں گا، اور جس سے یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سے میں اس دنیا کو بناؤں گا اور اچھے طریقے سے ان کو ہدایت دوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو خدا نے نوح سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک کشتی بناؤ، جس میں خدا نے اس کو کشتی کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، A to Z ہر چیز خدا نے نوح کو بتایا تھا کہ ایسے ایسے کشتی بنانی ہے۔ خدا نے نوح کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، اور کشتی میں صرف اور صرف تمہارا خاندان موجود ہوگا۔ کشتی میں نوح کی بیوی، نوح کے 3 بیٹے سیم، حام اور یافت، اور اس کی بیویاں، یہ سب لوگ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا جانور میں سے ایک نر اور ایک مادہ، ہر قسم کا جانور جس میں سے نر اور مادہ، ہر پرندہ، اور کشتی میں ہر قسم کا جانور، چوپائے، رینگنے والے جانور اور دوسرے جانور جو سیلاب میں ہوتے ہیں۔ اب خدا نے کہا کہ تم اس کام کو شروع کرو، اور جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہوگا میں دنیا میں سیلاب بھیج دوں گا۔ نوح نے خدا کے حکم کے مطابق سارا کام کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو لوگ اس کے پاس آتے اور اس پر ہنستے، اس پہ طعنے کستے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اس کو کہتے کہ تم یہ بیوقوفانہ کام کر رہے ہو، کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور نوح انہیں نصیحت دیتا کہ برے کاموں سے باز آؤ۔ کن کاموں سے؟ برے کاموں سے باز آؤ اور خدا کے حکموں پر عمل کرو۔ لیکن کوئی شخص بھی نوح کی باتوں کی پرواہ نہ کرتا تھا اور اس کی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ آخر کشتی بن گئی۔ ایک عرصہ تک نوح کشتی بنانے میں لگا رہا۔ ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو قائل
کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا اور انہیں بتانے کی کوشش بھی کرتا رہا کہ برے کام چھوڑ دو اور خدا کی راہ میں آ جاؤ۔ ایک دن ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک بند ہو گئی۔ نوح کی کشتی مکمل ہو گئی تھی، لیکن ابھی بہت سا کام کرنا باقی تھا۔ کشتی کے سارے سواروں، انسانوں، حیوانوں کے لیے خوراک جمع کرنا اور تیار کرنا رہتا تھا۔ پھر جانوروں کو جمع کرنا تھا۔ نوح کا خاندان بھی اسی سے محبت کرتا تھا اور اس کی بات مانتا تھا۔ خیر، آخر کار تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ خدا نے کہا اب کشتی میں داخل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے نوح سے کیا کہا تھا کہ اب کشتی میں داخل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نوح، تم اور تمہارے خاندان کے لوگ سب کشتی میں چلے جاؤ، 1 ہفتے بعد بارش شروع ہو جائے گی۔ خدا نے نوح سے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہارے خاندان کے تمام لوگ، تمام جانور، تمام پرندے، رینگنے والے جانور، سمندر میں تیرنے والے جانور، تمام قسم کے جانور جو ہیں نا، وہ کشتی میں چلے جائیں، جن میں سے ایک نر اور ایک مادہ ہوگی اور نوح کا خاندان، اور 1 ہفتے بعد بارش شروع ہو جائے گی۔ نوح نے اس ہفتے کے دوران ساری چیزیں کشتی میں رکھی، سارے جانوروں اور اپنے خاندان کو کشتی میں سوار کر دیا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد، جیسا کہ خدا نے کہا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ نوح، سارے جانور حفاظت سے کشتی میں موجود تھے۔ اب خدا نے کشتی کی کھڑکی بند کر دی۔ خدا نے خود اس دروازے کو بند کیا، اس کھڑکیوں کو بند کیا، کیونکہ جس چیز کو خدا بند کر دے اس کو کوئی انسان نہیں کھول سکتا، اور جس کو وہ کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ رات دن موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ بہت جلد اس بارش سے ندی، نالے اور دریا کناروں سے باہر بڑھنے لگے۔ پانی اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی تباہ اور برباد ہو گئے تھے، بالکل پانی کے نیچے آ گئے تھے، لیکن وہ کشتی اس پانی پر تیر رہی تھی۔ وہ بڑی کشتی سیلاب اور بارش کے تھپڑے کھاتے آہستہ آہستہ ادھر ادھر تیرنے لگی، لیکن نوح نے اپنا کام عمدگی سے، مہارت سے کیا تھا۔ کشتی محفوظ تھی اور اس پر کس کا ہاتھ تھا؟ خداوند کا ہاتھ تھا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہولے ہولے وقت آیا اور بارش 40 دن اور 40 رات مکمل ہو گئے، بارش تھم گئی۔ تب نوح نے ایک پرندہ بھیجا جو باہر گیا، اور اس نے دیکھا کہ باہر پانی سوکھ گیا ہے کہ نہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ دوبارہ تھوڑی دیر بعد آ گیا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ ابھی پانی نہیں سوکھا، تو اس نے کچھ دنوں بعد پھر پانی بھیجا، تو پرندہ بھیجا، پرندہ پھر واپس آ گیا۔ اب نوح نے پھر کچھ دنوں بعد پرندہ بھیجا، اس پر پرندہ ایک سوکھی ٹہنی لے کے آیا۔ کیا لے کے آیا؟ ایک سوکھی ٹہنی لے کے آیا۔ تب نوح کو معلوم ہو گیا کہ اب زمین پر پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اگلی دفعہ نوح نے بھیجا تو اب پرندہ واپس نہیں آیا۔ تب خدا نے وہ دروازہ بھی کھول دیا۔ نوح کا خاندان اور تمام جانور، تمام پرندے، تمام رینگنے والے جانور سب باہر آ گئے اور خدا کی حمد کرنے لگے، خدا کا شکر کرنے لگے، خدا کے نام کی تعریف کرنے لگے۔ خدا نے جو نوح کو حکم دیا تھا، حکم اس نے مانا اور اس پر چلا۔ آج کے زندہ پاک کلام میں سے آپ سب کو برکت ملے۔ ان شارٹ، اس اسٹوری کا مورل یہی ہے کہ ہمیں خداوند کے حکموں کو ماننا چاہیے، وہ جو ہمیں کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ بے شک ہم بہت برے لوگ ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، ہم خداوند کے حکموں کو مانتے نہیں ہیں، اور ہم اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ خدا ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ ہماری بہت سی نافرمانیوں کے باوجود، غلطیوں خطاؤں کے باوجود ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم پر اپنا برکت والا ہاتھ رکھتے ہیں۔
سو ان شارٹ یہی ہے کہ ہمیں خداوند کی ہر بات کو ماننا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ٹینشن کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم لوگ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ کرے گا. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے. بائے بائے.